والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم اور فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں حکمت و دانائی کا علم عطا فرماتے ہیں، حکمت عطا فرماتے ہیں. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور وہ شخص جس کو اللہ تعالی قرآن و حدیث کی حکمت اور دانائی عطا فرما دیں، فہم سے نوازیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. وہ شخص اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ اسے سب سے بڑھ کر بہترین خزانے اور خیر عطا کر دیا گیا ہے. تو عزیز بھائیے، آئیں ہم قرآن و حدیث کے علم سے اپنے اذہان و قلوب کو منور فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو شخص حصول علم کی راہ پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. علم کا راستہ انتہائی خیر و برکت کا راستہ ہے. آپ ابھی میدان علم میں نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نکلتے ہی آپ کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے. علم حاصل کرنا اور اس کی خیر و برکات کو سمیٹنا، اس کے فضل کو غنیمت سمجھنا، یہ تو دور کی بات ہے. ابھی آپ گھر سے ہی نہیں نکلے، ابھی آپ نے علم کے لیے سوچا ہی ہے تو نیت کے مطابق آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا. جب گھر سے نکلے تو اللہ نے آپ کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیے ہیں. تو عزیز بھائیو، محدثین، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ہمارے اسلاف کس قدر علم حاصل کرنے کے لیے محنت کیا کرتے تھے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں. حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے: وَرَحَلَ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ مسیرۃ شہر الی عبد اللہ بن انیس فی حدیث واحد. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مہینہ سفر کر کے سیدنا عبداللہ بن انیس کے پاس جاتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ جو چاہتے تھے کہ صرف ایک حدیث کا علم مجھے آ جائے. صرف ایک حدیث کے لیے صحابہ کرام نے مہینوں کا سفر کیے اور ہم تلک علم پہنچایا. امام بخاری رحمہ اللہ، آپ ان کے بارے میں سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، اپنے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ انہوں نے ایک ایک حدیث کو کس قدر محنت سے حاصل کیا. آج اللہ تعالیٰ کی ہم پر عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے شہر میں مدارس کی تعداد کئی زیادہ ہے. ہمارے پاس علماء کی وافر مقدار موجود ہے، لائبریریاں موجود ہے، کتب خانے موجود ہیں، اساتذہ اور محدثین موجود ہیں. اگر ہم چاہیں تو ان کے پاس علم حاصل کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں،
اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور علم حاصل کریں۔ یہ مختصر کورس جو فہم اسلام کے نام سے ہے کہ اسلام کا صحیح فہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بہت بڑی خیر کا ارادہ رکھتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ دن کے چند لمحے اور لمحوں میں بھی آپ دین کی ایک بات کو سمجھ پائیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بلائی اور خیر ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اسے ضائع مت ہونے دیں۔ تو بھائیو، فہم اسلام کا مختصر سا تعارف پیش کرنے کے بعد آج کے ہم عنوان پر گفتگو کریں گے۔ فہم اسلام کورس میں انشاءاللہ ہم سیکھ پائیں گے اسلام کا تعارف اور ارکان اسلام سے شناسائی، اس طرح عقیدہ توحید کا تعارف، فضائل توحید، جو بندہ موحد بن جاتا ہے اور توحید کی معرفت کو پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کیا فضل و کرم فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس کا ادراک کریں گے۔ اس طرح عقیدہ توحید کی جو اقسام ہیں اس کے بارے میں، وہ کون سے جملے، وہ کون سے کلمات جو ہمارے معاشرے میں معروف ہیں، ہم اسے بہت ہی بہترین سمجھتے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی علامت ہے، لیکن در حقیقت و در اصل وہ شرکیہ جملے اور کلمات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مثال ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ہم میں سے جو شخص کسی کو اپنی بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، یا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ جملہ کہتا ہوں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ وہیں متمکن ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر اپنے عرش پر بیٹھ کر پوری دنیا کے نظام کو مینجمنٹ کر رہا ہے، وہیں سے بیٹھ کر چلا رہا ہے۔ جب اللہ کی ذات وہاں ہے، اللہ کا وجود وہاں ہے، تو پھر ہر جگہ وہ حاضر کیسے ہوا؟ ہاں، اپنے علم کے اعتبار سے وہ حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے بہت سارے جملے جس کا انشاءاللہ تفصیلی تعارف کروایا جائے گا، اور اسی کورس میں آپ نماز کا مسنون طریقہ و دیگر اہم مسائل وغیرہ سیکھیں گے۔ تو آج الحمدللہ ہم وضو کا مسنون طریقہ سیکھیں گے، تو انشاءاللہ وضو آپ کو کر کے بھی دکھلایا جائے گا بعد میں۔ ایک منٹ پیارے بھائی،
بس 1 منٹ سیٹنگ کا مسئلہ ہے تھوڑا پیارے بھائی، تو ماں بھائی تھوڑا صبر کریں، انشاءاللہ جلدی میں ہم بلا تمہید وضو کی سب سے پہلے فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کسی کام کی فضیلت اور اہمیت ہمارے اذہان و قلوب میں پنہاں نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی اس کام کو صحیح طریقے سے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سر انجام نہیں دے پائیں گے۔ اگر کسی طالب علم کے دل میں علم کی اہمیت اجاگر نہیں ہے، وہ کبھی بھی علم کو اپنی دل کی رضامندی سے نہیں حاصل کر پائے گا۔ عین وضو کی اہمیت بھی اگر کسی مسلمان شخص کے دل میں پنہاں نہیں ہے تو کبھی بھی وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے وضو کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے پائے گا۔ بھائیو یاد رکھیں، وضو ایک مستقل عبادت ہے اور اس کی مستقل فضیلت ہے، تو لہٰذا اسی وضو کو ہم کرنے سے پہلے اس کی فضیلت کو سمجھو۔ وضو کی فضیلت یہ ہے کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ نیچے آپ حوالہ دیکھیں، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 224 نمبر۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے اور وضو کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ اگر وضو نہیں ہے تو نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اکثر بھائی جو کہ کم عمر والے ہوتے ہیں اور کم فہم رکھتے ہیں، وہ وضو کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور اگر ان کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور بغیر وضو کے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائیو، بغیر وضو کے نماز قابل قبول نہیں ہے۔ وضو کی فضیلت یہ بھی ہے کہ وضو نماز کی چابی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی چابی نماز ہے، ومفتاح الصلاۃ الوضوء، اور نماز کی چابی وضو ہے۔ جس طرح جنت میں جانے کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے، عین اسی طرح نماز میں داخل ہونے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اور وضو کی فضیلت اور اہمیت کے کیا کہنے، وضو کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں زیور پہنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قیامت کے دن مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کے آثار پہنچیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بازوؤں کو کہنیوں تک دھونے کی بجائے بغلوں تک دھوتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بازوؤں کو کہنیوں سمیت دھونے کی بجائے بغلوں تلک دھوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کو وہاں تلک زیور پہنایا جائے گا جنت میں جہاں جہاں وضو کے پانی کے آثار پہنچیں گے۔ تو اس لیے وضو کرنے میں سستی سے اور بخل سے کام نہ لیں، اور کبھی سردی کے ڈر سے اعضائے وضو کو مکمل دھونے کے بجائے کم نہ دھوئیں، بلکہ اس قدر اہتمام سے وضو کریں کہ آپ بھی اس حدیث کے مصداق بن جائیں۔ وضو اس کی حفاظت صرف مومن ہی کرتا ہے، وضو کی حفاظت مومن کی نشانی ہے۔ آپ اپنے ماحول کا، اپنے ارد و گرد کا، اپنے گلی اور محلے کا جائزہ لیں کہ جو شخص مومن ہوگا وہ ہمیشہ باوضو رہتا ہوگا، اور جو باوضو رہے یقیناً وہ نماز کا خیال رکھتا ہوگا، اور جو شخص نماز کا خیال رکھتا ہوگا یقیناً اللہ کے ہاں وہ بڑا ہی محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، کہ وضو کی حفاظت صرف مومن کرتا ہے۔ تو بھائیو، جب وضو ٹوٹ جائے، وضو ختم ہو جائے تو سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ جلد ہی اپنا وضو بنائیں اور ہمیشہ وضو رہیں۔ انشاءاللہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مطابق مومن ہیں۔ اور وضو کی فضیلت میں سے ایک انتہائی شاندار حدیث کہ وضو کی وجہ سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وضو مستقل عبادت نہ ہوتی تو پھر وضو کی وجہ سے گناہ ختم نہ ہوتے، لیکن وضو ایک مستقل عبادت ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ سیدنا عثمان بن عفان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا جس شخص نے وضو اچھی طرح کیا اور پورا کیا، مکمل کیا، احسن، آپ جانتے ہیں کہ کون سا صیغہ ہے؟ تو بھائیو، بہترین، اعلیٰ ترین، مکمل اہتمام سے، توجہ سے، انہماک سے اور خشوع و خضوع سے جس شخص نے وضو کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام بدن کے گناہوں کو اس وضو کی وجہ سے جھاڑ دیں گے۔ اس کے تمام گناہ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے بھی کوئی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس وضو کی وجہ سے ان گناہوں کو بھی نکال دے گا۔ یہ دیکھیں، حوالہ آپ کے سامنے ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب الوضو میں یہ حدیث موجود ہے، 578 صفحہ نمبر پہ۔ اس تمہید کے بعد وضو کے سلسلے میں دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جیسے وضو ایک عبادت ہے اور نیکی کا کام ہے، نیکی کا کوئی بھی کام ہو اس کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ہر وہ کام جو نیکی سمجھ کر کیا جائے، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے کام کو کوئی حیثیت نہیں دیں گے۔ تو وضو ایک مستقل عبادت ہے اور اس وضو کو بھی سنت کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتم الوضوء کما امرہ اللہ تعالی فالصلوات المکتوبات کفارات لما بینہن، کہ جس شخص نے مکمل وضو کیا، کس طرح؟ جس طرح اللہ تعالی نے اس کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ فالصلوات المکتوبات، پس فرضی نمازیں جو ہم 5 ادا کرتے ہیں تو ان کے درمیان جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس وضو کرنے کے بعد ان 5 نمازوں کو ادا کرنے کی وجہ سے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آپ نے نماز فجر ادا کی ہے، نماز فجر سے لے کر ظہر کی نماز تک جتنے بھی گناہ ہیں جو صغیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس طرح آپ نے ظہر سے لے کر عصر تک جو گناہ کیے ہیں، آپ نے عصر کے لیے وضو کیا ہے، سنت کے مطابق وضو کیا ہے، اور آپ نے سنت کے مطابق نماز عصر ادا کی ہے، تو اس دوران جو بھی گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے معافی کے کئی بہانے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہر انسان خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان گناہ گار ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے کس قدر ہی وہ نیک کیوں نہ ہو، کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، میں کوئی گناہ نہیں کرتا، یہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد بہترین گناہ گار شخص وہ ہے جو توبہ طائب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ طائب ہونے کے کئی مواقع فراہم کیے ہیں۔ ان موقعوں میں سے ایک بہترین موقع یہ بھی ہے کہ باوضو ہو کر نماز ادا کریں۔ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے،
مجھ پر حد قائم کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ وضو کر کے نماز پڑھ۔ 5 نمازیں جب وہ ادا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ نے ان نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہوگی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان نماز ادا کرنے کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو عزیز بھائیو، سنت کے مطابق ہر نیک عمل کریں، وضو بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، ما من مسلم یتطہر فیتم الطہور الذی کتب اللہ علیہ، جو مسلمان شخص طہارت کرتا ہے اور مکمل طہارت کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں درج فرما دی، فیصلی، اور پس وہ نماز ادا کرتا ہے، ہذہ الصلوات الخمس، یہ 5 نمازیں، الا کانت کفارات لما بینہا، مگر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عزیز بھائیو، ان ھذا لذکر لمن کان لہ قلب او القسم وہو شہید، یہ قرآن و حدیث کا نور، یہ آپ کے لیے نصیحت ہے، یہ نصیحت ان کے لیے ہے کہ جن کے دل، جن کے دماغ اور جن کے وجود یہاں پر متوجہ اور حاضر ہیں، جن کا دل زندہ ہے اور سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور مکمل اطمینان کے ساتھ کان کو اور دل کو متوجہ کر کے سنے گا، یقیناً اس کو یہ بات فائدہ دے گی۔ آؤ میرے بھائیو، ہم وضو کا مسنون طریقہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کی نیت کریں۔ یاد رکھیں، اگر ہم اعتکاف کریں لیکن اعتکاف میں بیٹھے رہیں اور اعتکاف کی نیت نہ ہو، یقیناً ہمارا اعتکاف کسی کام کا نہیں ہے۔ الغرض عبادت اور نیکی کا جو بھی کام ہم کریں گے اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے۔ یہ حدیث یقیناً آپ نے سینکڑوں بار سنی ہوگی۔ محدثین اور شارحین حدیث نے اس کی ایک بہترین توجیہ بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، کیوں بیان فرمائی، سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ آؤ میرے بھائیو، حافظ ابن حجر کے استاد امام بلقینی رحمہ اللہ اور امام قسطلانی رحمہ اللہ سے سنیے۔ وہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک شخص تھا کہ جس کا نام مہاجر ام قیس تھا۔ مہاجر ام قیس، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ یہ شخص اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آیا ہے۔ اس کا ریزن اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ام قیس نامی ایک عورت مدینے میں رہا کرتی تھی اور جس سے یہ شادی کا خواہشمند تھا۔ اس نے شرط یہ رکھی کہ اگر اسلام قبول کر کے
تو مدینے میں آ جائے تو پھر میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ تو یہ شخص اس عورت کے لیے مدینہ منورہ میں آ گیا ہجرت کر کے۔ تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ اگر کسی شخص کی نیت یہ ہے فمن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، اگر کسی شخص کا مقصد یہ ہے کہ میں نیکی کے اس کام سے لوگوں میں محبوب بن جاؤں، دنیا کو حاصل کر لوں، تو وہ دنیا کو پالے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو نہیں حاصل کر پائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں تو یقیناً اللہ بھی اس سے راضی ہوگا اور اس کا نیکی کا یہ کام اس کو فائدہ بھی دے گا۔ اور نیت یہ زبان سے نہیں کی جاتی، خواہ روزہ ہو، خواہ نماز ہو، خواہ وضو ہو یا حج ہو، اس طرح دیگر کئی عبادات، ان تمام کی جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ بھائیو، یہ ایک سیدھا سادہ مسئلہ ہے جس کو ہم اصول فقہ کی روشنی میں عرف عام کی زبان میں سمجھتے ہیں۔ شریعت نے بھی عرف کا اعتبار رکھا ہے۔ جب ہم کسی شخص کی نیت کے بارے میں پوچھتے ہیں، مثلا ایک بندہ کوئی صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اب اس سے کوئی شخص پوچھے بھئی تیری نیت کیا تھی، تو وہ کہتا ہے کہ میری نیت یہ تھی کہ میں اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ اور خیرات کر رہا ہوں، یہ فرضی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ تو اس وقت جب وہ فرضی صدقہ اور نفل ادا کر رہا تھا، اس نے دل میں ارادہ کیا تھا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا میرے دل میں اس وقت یہ بات تھی۔ تو جب نماز کی واری آتی ہے تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے 4 رکعت منہ کعبہ شریف، اس طرح کے دیگر جو الفاظ ہیں وہ مختلف زبانوں میں ہمارے پاس رائج ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے اکثر بھائی ایسے ہیں، چلو وہ نماز ادا کرتے وقت نیت کرتے ہوں گے لیکن وضو کرتے وقت اکثر بھائی نیت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، ان الوضوء عبادت، وضو ایک عبادت ہے، والعبادت لا تصح الا بالنیہ، عبادت نیت کے بغیر درست نہیں ہوتی، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے۔ نیکی کا ہر کام آپ بسم اللہ سے آغاز کریں، خواہ وہ پڑھنا ہو، خواہ وہ پڑھانا ہو، خواہ وہ کھانا کھانا ہو، الغرض کوئی بھی کام ہے، آپ اپنے سونے سے لے کر اٹھنے تلک، اٹھنے سے لے کر شام تلک جتنے بھی کام سر انجام دیتے ہیں اور جو اچھے اور بہترین کام ہیں، آپ اس کا آغاز بسم اللہ سے کریں، یقیناً ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے گی۔ اس طرح وضو ہم بے دھیانی سے وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ بسم اللہ کو ضرور پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جس شخص نے وضو کرتے وقت اللہ کا نام لیے بغیر وضو کر لیا اس کا وضو نہیں۔ لا وضوء نہیں ہے وضو لمن، اس شخص کا، لمن لم یذکر جو نہیں نام لیتا اللہ کا، علیہ اس وضو پر۔
جو شخص وضو پر اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں۔ بھائیو، ایک لمحے کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ذرا سوچئے اور اپنے آپ سے کرید کر یہ سوال کیجئے کہ ہم وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ اگر جواب آئے جی ہاں تو پھر الحمدللہ کہیے اور مستقل اس کو اپنا لیجئے۔ لیکن اگر نہیں جواب آئے کہ میں نہیں بسم اللہ پڑھتا تو پھر اپنی اصلاح کیجئے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنی اصلاح کیجئے۔ یہ آپ کے سامنے، یعنی کہ ہاتھوں کو دھونے سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ وضو کا آغاز مسواک سے کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں کئی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مسواک کرنا میری امت پر مشقت نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتا، لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، تو میں ہر نماز کے وضو کے لیے مسواک کو لازم قرار دیتا۔ جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے مسواک لازم کرنی ہے، لازمی مسواک کرنی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اور شریعت نے امت مسلمہ کو اتنا ہی مکلف ٹھہرایا ہے کہ جتنی انسان کے اندر طاقت ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آپ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنا ہی مکلف ٹھہرایا ہے کہ جتنی انسان کے اندر طاقت ہو۔ آپ کے پاس اگر وسائل ہیں اور آپ مسواک خرید سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ضروری اور لازمی مسواک کریں، آپ کے پاس مسواک ضرور ہو۔ اور بھائیو یہ بھی یاد رکھیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اس قدر کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے کہ میں اسے شمار اور گن بھی نہیں سکتا۔ روزے کے لیے مسواک کوئی معنی چیز نہیں ہے، آپ مسواک کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت خود مسواک کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے وضو کا آغاز کرنا ہے، تو آپ نے اعضائے وضو کا آغاز دائیں جانب سے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی طہورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا آغاز دائیں جانب سے کرنا پسند کرتے تھے۔ حدیث اور اس کا حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأتم فابدؤوا بایامینکم، جب تم وضو کرو تو اپنی دائیں جانب سے آغاز کرو۔ مثلا ہمیں اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کو دھوئیں، پھر بائیں ہاتھ کو دھوئیں۔ ہم نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے تو پہلے دائیں پاؤں کو دھوئیں، پھر بائیں پاؤں کو دھوئیں۔ اس طرح دیگر جو بھی کام کرنے ہیں جن میں دو دو چیزیں ہیں، ان کا آغاز آپ نے دائیں جانب سے کرنا ہے۔
اور اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، دونوں ہاتھ کلائیوں تلک آپ نے دھونے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان کے مسنون وضو کا طریقہ دیکھا، اور پھر وہ حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی کلائیوں تلک 3 مرتبہ دھویا۔ فافرغ علی کفیہ 3 مرار، کہ آپ نے اپنے ہاتھوں پر پانی انڈیلا 3 مرتبہ۔ فغسلہما، پس آپ نے ان کو دھویا۔ تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ ان کلائیوں تلک دھونا ہے۔ آپ کی زبان میں اس کو گٹ یا گھٹنے بھی کہتے ہیں۔ بہرحال آپ نے اپنے ہاتھوں کو یہاں تلک دھونا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد یاد رکھیں، ہاتھ دھوتے وقت ہمارے ہاتھوں کی جو درمیان کی جگہ ہے وہ بھی خشک نہ رہنے پائے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کی ان انگلیوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے وہ خشک رہ جاتی ہے۔ ان کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو آپ اس کے جو نیچے جو جگہ ہے اس کو بھی خشک نہ رہنے دیں، بلکہ اس جگہ پر بھی پانی کو بہائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی انگوٹھی کو گھما کر اس جگہ پر پانی ڈالا۔ انگلیوں کے خلال کے بارے میں ایک حدیث سماع کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، آپ اپنے وضو کو مکمل کریں، پورا کریں اچھی طرح، اور وخلل بین الاصابع، اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرے، یعنی کہ جو ان انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے ان کے درمیان کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ پائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر اپنے منہ میں پانی کو ڈالنا ہے اور اس کے ذریعے کلی کرنی ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، اذا توضأت فمضمض، جب تو وضو کرے پس کلی کر، جب تو وضو کرنے لگے تو پہلے کلی کرو۔ تو کلی کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اس لیے کلی کو کرنا چاہیے۔ دوسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور یا حکم ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناک میں پانی چڑھائے، ثم لینتصر، پھر اس کو ناک کو اچھی طرح جاڑ لے۔ بھائیو اس ضمن میں یاد رکھیں، اگر آپ نے ناک کے لیے اور کلی کے لیے اکٹھا پانی لیا ہے، آپ اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لیں اور اس پانی کو کچھ حصہ اس کا اپنے منہ میں ڈالیں، اس کے ذریعے کلی کریں، اور کچھ حصہ اس کا بچا کر اپنے ناک میں ڈالیں، اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس ناک کو اچھی طرح جاڑیں، اس کے اندر جو کچرا ہے اور یا فضلہ ہے اس کو اچھی طرح صاف کریں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ آپ کو نماز میں تکلیف نہ دے، اور نماز میں اگر آپ کا ناک تکلیف دے گا
تو آپ اچھی طرح اطمینان کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے وضو کے یہ جو ارکان ہیں ان کو سر انجام دینے لگیں تو اچھی طرح گلے کے اندر بھی پانی ڈال کر اس کو غرارے کریں، اور اس کو اچھی طرح جو بھی چیز گلے میں پھنسی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح صاف کر دیں، جو ناک میں پھنسی ہوئی ہے اس کو بھی صاف کریں۔ ناک بائیں ہاتھ سے جھاڑنا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتلانے کے لیے پانی منگوایا۔ فتمزمز، پس آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلی کی، واستنشقا، اور آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، ونثر بیدہ الیسریٰ، پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کے ذریعے اپنے ناک کو جھاڑا۔ ففعل ھذا ثلاثا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے 3 مرتبہ کیا۔ ثم قال، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ھذا طہور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ تھا۔ اگر صحابی یہ کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ایسے کیا ہے تو یہ حدیث مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلا رہا ہے، تو بھائیو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے ناک کو جھاڑنا چاہیے۔ ان تصاویر کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یاد رہیں، ایک ہی چلو میں پانی لے کر کچھ کلی کرنے کے لیے منہ میں ڈالنا چاہیے اور کچھ ناک میں داخل کرنا چاہیے، اس طرح بھی ثابت ہے، اور اگر الگ الگ لیں اس طرح بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ ناک میں پانی کس طرح چڑھایا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کس طرح عمل پیرا ہوا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آپ نے حدیث جس طرح پڑھی ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ انہوں نے منہ میں فتمزمز واستنشقا، کلی کی اور استنشاق کیا۔ استنشاق کسے کہتے ہیں؟ استنشاق عربی زبان میں ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کھینچنے کو کہتے ہیں۔ جب آپ نے وضو کے لیے اور کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا ہے، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا ہے، جب ناک کے ساتھ پانی لگائیں گے اب ناک کی ہوا کے ذریعے اوپر کو آپ نے پانی کھینچنا ہے، یعنی محض ناک کے ساتھ پانی لگا دینے سے یا ہاتھ کے ذریعے ناک میں کچھ پانی داخل کر لینے سے فریضہ استنشاق ادا نہیں ہوتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا ہے وبالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانے میں خوب مبالغہ کرو، یعنی اچھی طرح اپنے ناک میں پانی چڑھاؤ۔ الا ان تکون صائما، ہاں اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو پھر آپ اتنا مبالغہ نہ کریں۔ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں پانی اوپر زیادہ نہ جائے۔ میرے بھائیوں، ناک میں پانی چڑھانے کے بعد اور ناک کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد آپ بھائیوں نے چہرہ دھونا ہے۔ وہ چہرے کے لیے آپ نے 3 چلو بھر کر اپنے منہ کو اچھی طرح، اپنے چہرے کو اچھی طرح دھونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا
اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اہل ایمان جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو دھو لو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کرتے وقت اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، غسل وجہہ ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا۔ یاد رکھیں، یہ میرے بھائیوں آپ کے سامنے ایک تصویر آ رہی ہے، اس میں آپ کو دکھلایا جا رہا ہے کہ پہلا جو حصہ ہے وہ صحیح ہے، اور دوسری تصویر میں کراس کا نشان ہے، جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پہلا صحیح اس وجہ سے ہے کہ مکمل چہرے کو دھویا ہے، چہرہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تلک ہوتا ہے، اور دائیں طرف سے کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک چہرہ ہوتا ہے، اس درمیان میں جتنا بھی حصہ ہے وہ چہرہ ہے۔ اگر آپ چہرے کا کچھ حصہ دھوئیں گے تو وہ مکمل چہرے کا دھونا ثابت نہیں ہوگا، مکمل چہرہ نہیں دھویا جائے گا۔ مکمل منہ، مکمل چہرہ تب ہی دھویا جائے گا جب آپ سر کی پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تلک، اور اسی طرح آپ اپنے کان کے دائیں طرف سے لے کر بائیں تلک دھوئیں گے، تب ہی مکمل آپ کا یہ چہرہ دھونا ہوگا۔ جن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی کی نعمت سے نوازا ہے اور جو داڑھی کی زینت سے اپنے چہرے کو مزین کیے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ چہرہ دھونے کے بعد اس کے ساتھ ہی اپنی داڑھی کا خیال کریں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو ایک چلو میں پانی لے کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے اور اس کا خلال کرتے، اور فرماتے ہاکذا امرانی ربی عز و جل، مجھے میرے رب عز و جل نے اسی طرح ہی حکم دیا ہے۔ اس کے بعد آپ بھائیوں نے وضو کرتے وقت اپنی دونوں کہنیوں کو، اپنے دونوں بازوؤں کو کہنیوں سمیت دھونا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی کہنیوں سمیت دو۔ میرے بھائیوں، مدارس کے طلباء یہاں پر موجود ہیں، ان کو علم ہے کہ اگر الہ کا ما بعد یعنی الہ کا صلہ اگر ما قبل کے جنس میں سے ہے تو وہ ما قبل کے حکم میں داخل ہوگا، یعنی الہ کے بعد جو الفاظ ہیں اگر وہ ما قبل کی جنس میں سے ہیں، الہ سے پہلے الفاظ کی جنس میں سے ہیں، تو وہ بھی اسی حکم میں شامل ہوں گے۔ جس طرح وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، آپ کی کہنیاں آپ کے ہاتھوں کی جنس میں سے ہیں، ان کا ایک ہی تعلق ہے، اس لیے ان کو کہنیوں سمیت ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ما قبل کی جنس میں سے نہیں ہے، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے کہ تم روزے کو رات تلک پورا کرو۔ اب دن رات کی جنس میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا الہ کا ما بعد ما قبل کے جنس میں سے نہیں ہونے کی وجہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ کہنیوں کو بھی 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ آپ کے سامنے تصاویر واضح ہیں۔ بعض بھائی
کہنیاں دھوتے وقت اپنی کہنیوں کو خشک چھوڑ دیتے ہیں۔ غلطی، لاعلمی اور لاپرواہی کی بنا پر ہماری کہنیاں یا کہنیوں کا بعض حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہنیاں دھوتے وقت مکمل اطمینان سے اور مکمل سکون کرنے کے بعد اگلے اعضائے وضو کو دھونا چاہیے۔ اسی دوران آپ اپنی انگلیوں کا بھی خیال کریں، جس طرح پہلے بتلایا ہے کہ ہر 2 انگلیوں کے درمیان دوسرے ہاتھ کی انگلی کو خوب اچھی طرح پھیریں تاکہ انگلیوں کے درمیان والی جگہ بھی تر ہو جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اسی کا نام خلال ہے، اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، اپنی انگلیوں کا خلال کرو۔ کہنیاں دھونے کے بعد آپ نے اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سر کا مسح کرنے کا حکم دیا ہے تو مکمل سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، کس طرح؟ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے آغاز کیا اور اس کو پیچھے تلک لے گئے۔ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے مسح کا آغاز اپنے سر کے آگے والے حصے سے شروع کیا، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، یہاں تلک کہ اس کو اپنے سر کے آخری حصے یعنی گدی تک لے گئے۔ ثُمَّ رَدَّهُمَا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہاتھوں کو لٹایا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، اس جگہ تک جس سے آپ نے آغاز کیا تھا۔ یعنی کہ آپ نے جب اپنے سر کا مسح کرنا ہے، بھائیو ذرا توجہ سے یہ بات سماع کیجئے، جب آپ نے اپنے سر کا مسح کا آغاز کرنا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو تر کرنے کے بعد یہاں آپ نے شروع کرنا، یہاں سے کرتے کرتے اس کو پیچھے لے کر جائیں اور اس کے بعد پیچھے سے دوبارہ واپس آئیں۔ اس ضمن میں یہ بات یاد رکھیں، جب آپ دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر پھیرتے ہیں تو سر کے تمام بال یا اکثریت بال آپ کے ہاتھوں کے نیچے آنے چاہیے۔ بعض بھائی کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر ایسے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب ایسے اگر کریں گے تو سر کا مسح نہیں ہوگا۔ اور احناف نے تو ایک بڑی بات کی ہے، بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ صرف سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا چاہیے، یعنی کہ پورے سر میں اگر ایسے کر لیں بس ہو گیا، اور اکثر بھائی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہا ہے، بِرُبُعِ رُؤُوسِكُمْ یا بِبَعْضِ رُؤُوسِكُمْ نہیں کہا، یعنی کہ سر کے چوتھے حصے کا یا سر کے بعض حصے کا مسح کرنے کے بارے میں نہیں کہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سر کے مسح کیا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم مکمل سر کا مسح کریں۔ یعنی کہ آپ کے سامنے یہ دوبارہ حدیث آ رہی ہے، یہ دوبارہ عبارت آ رہی ہے، یعنی سر کے چوتھائی یا بعض حصے کا مسح کرنے کا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، لہذا مکمل سر کا مسح کیا جائے۔ سر کا مسح کرنے کے بعد آپ نے اپنے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاذنان من الراس، دونوں کان سر میں سے ہیں، یعنی کہ جس طرح سر کا مسح کرنا ہے عین اس طرح ان دونوں کانوں کا آپ نے مسح کرنا ہے۔
مسح کس طرح کرنا ہے؟ تو مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنہما بالصباحتین و ظاہرہما ببہامیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے اندرونی حصے کا مسح شہادت والی انگلی سے کیا اور کان کے بیرونی حصے کا مسح آپ نے اپنے انگوٹھے کے ساتھ کیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، یہ جو سر کا کان کا اندرونی حصہ ہے، یہ اس کے ساتھ ہم نے شہادت والی یہ دونوں انگلیاں ہیں، یہ کانوں کے اندر ڈالنی ہیں اور باہر ہم نے انگوٹھے کو رکھنا ہے۔ جب ادھر سے لے کر ہم ان کو کانوں کے سوراخوں میں گھمائیں گے اور باہر سے ہم انگوٹھوں کے ساتھ گھمائیں گے تو ہمارے کان کا مسح ہوگا۔ اس کا طریقہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ یہ بھائیو یاد رکھو، عموماً کانوں کا مسح کرنے میں کوتاہی برتی جاتی ہے، غفلت برے انداز میں کانوں کا مسح تیزی کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کانوں کا کچھ حصہ مسح کی زد میں نہیں آتا، جبکہ مکمل کانوں کا مسح کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کان کی لو سے مسح کا آغاز اس طرح کریں کہ انگوٹھے اور شہادت والی انگلیوں سے دونوں کانوں کو پکڑیں، یعنی کہ انگوٹھے باہر ہوں اور آپ کی کانوں کی جو یہ لو ہے یہ اس کے اوپر آپ کی شہادت والی انگلی ہوں۔ ان کو پکڑنے کے بعد پہلے اپنی انگلیوں کو کانوں کے راسوں سے گھماتے ہوئے، یعنی اس طرح کرتے ہوئے کانوں کے سوراخوں تک لے جائیں۔ ان کو اچھی طرح یہاں کانوں کے جو سوراخ ہیں ان کو اچھی طرح کر دیں۔ پھر انگلیوں کو باہر نکالے بغیر آپ نے اپنے انگوٹھوں کو پیچھے سے اس طرح گھمانا ہے۔ جب اچھی طرح تسلی ہو جائے کہ یہ کان کے پیچھے والا حصہ بھی تر ہو چکا ہے تو اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ یعنی دوبارہ سن لیں، آپ یہاں پر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو رکھو گے اور پیچھے آپ کا انگوٹھا ہوگا، یہاں سے شروع کرو گے اس طرح گھماتے ہوئے، یہاں روک کر پیچھے سے آپ نے اپنے کانوں کی انگوٹھوں کے ساتھ اپنے کانوں کے پیچھے والے حصے کو مسح کرنا ہے۔ امید ہے بھائیوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ توجہ سے بھائیوں سنو، انشاءاللہ یہ کسی بھائی سے سننا بھی ہے مکمل وضو کا طریقہ۔ پاؤں دھونا، کانوں کے بعد آپ نے پاؤں دھونے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ ٹخنوں سمیت دھونے ہیں پاؤں۔ وہی سابقہ بات کہ اگر ماں بعد کا جو صلہ ہے وہ ماں قبل کی جنس میں سے ہے تو وہ اس حکم میں شامل ہوگا۔ اب پاؤں اور ٹانگ یا جو آپ کا ٹخنا ہے اس کے اوپر والا حصہ، ان تمام کی جنس ایک ہے، لہذا پاؤں کو ہم ٹخنوں سمیت دھویں گے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آدھی پنڈلیوں تلک اپنے پاؤں کو دھویا کرتے تھے، تو اس لیے بھائیوں اچھی طرح اپنے پاؤں کو دھونا چاہیے۔ پاؤں کو دھوتے وقت چھنگلی کے ساتھ اپنی انگلیوں کا خلال کیا جائے۔ سیدنا مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اذا توضا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، یدلک اصابع رجلیہ بخنصرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی انگلیوں کا، اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال اپنی چھنگلی کے ساتھ کرتے تھے۔ چھنگلی جسے آپ چیچی بھی کہتے ہیں، یہ بائیں ہاتھ کی چیچی کے ساتھ، چھنگلی کے ساتھ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اچھی طرح دھوئیں، ان کے درمیان کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر پانی جو وضو کا ہے
اس کو اپنے پاؤں تلک پہنچائیں گے تبھی ہمارا وضو صحیح ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، جب تو وضو کرے تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرے۔ تو یہ آپ طریقہ کار تھوڑا سمجھ لیں کہ ٹخنوں کو نیچے والی تصویر میں نہیں دھویا گیا، اس وجہ سے وہ غلط طریقہ ہے، اور اوپر والے جانب آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر صحیح کا نشان ہے، کیونکہ وہاں ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھویا گیا ہے۔ یہاں تلک آپ کا وضو پورا ہے، لیکن چند ضروری باتیں، بس کچھ منٹ پورا ہو چلو۔ اعضائے وضو کو کتنی بار دھونا چاہیے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھونا فرض ہے، آپ ایک مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کے اعضاء کو ایک بار دھویا، دو بار بھی دھو سکتے ہیں، اور اس طرح تین بار۔ ان تینوں کی دلیل یہاں پر موجود ہے، تو بھائی 3 مرتبہ سے زیادہ کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی 2 وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر فضول خرچی ہے، اسراف ہے، پانی کا ضیاع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تجاوز ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے وضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کیا، اعضائے وضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھویا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھوئیں۔ مسح صرف 1 مرتبہ ہوگا، کانوں کا بھی اور اس طرح سر کا بھی۔ وضو کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کی روشنی میں ثابت ہے، آپ صرف یہ دعا پڑھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اب وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ کس قدر فضیلت ہے کہ جو اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اس کے بعد اکثر بھائی یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ محدثین، محققین، ماہر اسماء و رجال، جرح تعدیل کے جو ماہر ہیں، انہوں نے کہا کہ اصول محدثین کے ہاں یہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ حافظ زبیر الزئی رحمہ اللہ، محدث العصر، محدث پاک و ہند، اور اس طرح علامہ البانی رحمہ اللہ محدث العصر، ان دونوں نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جو حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہی ہمارے لیے حجت ہے۔ اس طرح یہ دوسری حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک۔ تو میرے بھائیو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن جزا۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو صبر کے ساتھ یہ سبق سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں یہ کوئی تقریر نہیں تھی،